السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ کل ہم نے جانا تھا کہ افسانہ کیا ہے اور وہ افسانہ کس طرح سے لکھا جائے، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ افسانچہ کیا ہے۔ افسانہ کی جو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ افسانچہ کی تعریف کیا ہے۔ افسانہ کی ترقی یافتہ شکل افسانچہ کہلاتی ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ بہت مختصر الفاظ میں ایک طویل کہانی کو بیان کرنا افسانچہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اتھینٹک جو تعریف ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، محی الدین عثمانی یہ تعریف کیسے کرتے ہیں افسانچہ کی۔ کم سے کم لفظوں میں کسی واقعہ کو افسانوی لوازمات کے ساتھ ہنرمندی سے پیش کرنا افسانچہ کہلاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ افسانوی لوازمات کیا ہوتے ہیں، تو ہم وہ کل بھی پڑھ چکے تھے کہ کردار نگاری، مکالمہ، پلاٹ، مرکزی خیال، کاملیت پن ہو، اسلوب ہو، تو یہ ساری چیز، اور وحدت ہو اختتام میں اور شروعات میں، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ افسانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہی افسانوی لوازمات ہیں جو افسانچہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ افسانچہ میں سارے لوازمات ہی استعمال ہوں، اس میں سے کوئی ایک دو نہیں بھی ہو سکتا، لیکن افسانوی لوازمات اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افسانچہ لفظ سب سے پہلے کس نے جو ہے استعمال کیا تھا۔ تو افسانچہ جو لفظ ہے سب سے پہلے 1962 میں استعمال ہوا تھا۔ جوگندر پال جو ہیں انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اور افسانچہ سب سے پہلے لکھا کس نے تھا، تو افسانچہ سب سے پہلے سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا، اور ان کا ایک مجموعہ تھا سیاہ حاشیہ۔ ایک انہوں نے کتاب ترتیب دی تھی سیاہ حاشیہ کے نام سے، وہ ایک مجموعہ تھا ان کا جس میں مکمل طور پہ افسانچے انہوں نے لکھے تھے۔ اگر ان کے افسانچوں کی بات کریں تو میں ایک دو مثال آپ کو دیتی ہوں ان کے افسانچوں کی۔ اس میں ہے گلی کے بچے، محلے کے بچے، ٹھیک ہے، محلے کے بچے اور سوری، یہ دو ان کے افسانچے ہیں۔ لیکن اگر ہم افسانے کی بات کریں کہ سعادت حسن منٹو نے افسانے بھی لکھے تھے، تو اس میں ایک افسانہ آتا ہے ٹھنڈا گوشت، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور سوری اور محلے کے بچے بھی آپ میں سے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہیں تو ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دو افسانچے ہیں، ٹھنڈا گوشت افسانہ ہے۔ اب بات آتی ہے کہ افسانچہ لکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ کردار نگاری ہو، مکالمہ نگاری ہو، کاملیت ہو، مختصر پن ہو، اسلوب ہو، اور افسانچہ کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ چونکا دینے والا اختتام ہو اس کے، یعنی کہ افسانچہ جب شروع ہو اور اس کا جب اختتام ہو تو وہ چونکا دینے والا ہو۔ اور ایک اور بات ہے، کل ہم نے جانا تھا کہ افسانہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پلاٹ مضبوط ہونا چاہیے، اچھا پلاٹ ہونا چاہیے۔ تو پلاٹ ہوتا کیا یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی، لیکن میں اس کی مختصر سی آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ پلاٹ کہتے ہیں کہانی کو، کہ ہم کہانی کس طرح کی لے رہے ہیں۔ افسانہ بھی کہانی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، جس طرح سے کہانیاں ہم پڑھتی ہیں وہ کہانی ہی ہوتا ہے افسانہ، اور افسانچہ بھی کہانی ہوتا ہے، لیکن افسانچہ افسانے سے زیادہ مختصر کہانی ہوتی ہے۔ البتہ جو افسانہ ہے وہ بھی ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، لیکن افسانچہ افسانہ سے بھی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ افسانچہ کی مثال کیا ہے۔ تو میں ادھر آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ حاجی صاحب نے مسالے میں ملاوٹ کرتے ہوئے دکان میں بیٹھے غفور صاحب سے مخاطب ہوئے کہ اس سال پکا ارادہ کر لیا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ مختصر ہے، جو 2 سے 3 یا 4 لائنز آتی ہیں، اس میں صرف 2-3-4 لائن ہیں جن میں مکمل ایک کہانی بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہ کہانی کی اب میں آپ کو خوبصورتی بتاتی ہوں کہ ایک طرف تو حاجی صاحب ملاوٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ایک تو دونوں متضاد کام ہیں، اور اگر ہم اسی کو کھول کر بیان کریں تو ہم جانیں گے کہ کہاں کتنی وسیع لیول پہ یہ
ساری چیز بات جو ہے اس کو سم اپ کر کے چھوٹے سے 4-5 لائنوں میں اس کو مکمل کو بیان کیا گیا ہے. تو افسانچہ کی جو ایک اور خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی افسانہ میں وضاحت سے بات کو بیان کیا گیا ہوتا ہے. لیکن جو افسانچہ ہے اس میں کبھی بھی منظر نگاری نہیں ہوتی. اس میں اگر منظر نگاری کا یہاں پہ جیسے حاجی صاحب نے مسالے میں ملاوٹ کرتے ہوئے، اس میں منظر نگاری صرف اتنی ہے کہ مسالے میں ملاوٹ کرتے ہوئے، لیکن وہ کیا ہے، منظر نگاری بھی اس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ایک کہانی کا مکمل حصہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہمیں وہ دکھاتی نا کہ مسالے میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں آگے کی بات کا سمجھ نہیں آنی تھی. تو جو افسانچہ ہوتا ہے اس میں منظر نگاری نہیں ہوتی، بلکہ افسانے میں تھوڑی سی منظر نگاری کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ ساری تھی آج کی ہماری مکمل ڈسکشن، اور امید ہے میرا لیکچر آپ کو اچھا لگے گا. اور آپ نے آج افسانچہ لکھنا ہے، ایک افسانچہ. ٹھیک ہے، افسانچہ لکھ کر مجھے بھیجنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں یا ویسے ممبرس ہیں جو لیکچر ہمارا لے رہے ہیں یا ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اردو سے ریلیٹڈ بھی، اور اس کے علاوہ سائیکالوجی سے اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں. انگلش کے آگے سے ہماری اکیڈمی انگلش کے آگے سے کورسز کروا رہی ہے، آپ کو اس کی بھی ڈیٹیلز کچھ دنوں میں اس کے اوپر اپلوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی، تو آپ کو وہ ملتی رہیں گی. اس لیے ہمارا جو ہے چینل آپ سبھی سبسکرائب کر لیں.